اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ کاف کے تعارف کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ کاف بنیادی طور پر مکی صورت ہے اور اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو ہر وقت انسان کو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ عقیدہ پھر انسان کو گناہوں، جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، جو بیج وہ بو رہا ہے، ایک دن اس کو یہ فصل کاٹنی پڑے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ یہاں پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے صحابہ کی زندگی کیا تھی، ہمارے رسول کی زندگی کیا تھی، اور ہماری زندگی کیا ہے۔ آج ہماری فکریں کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ہم انہیں کون سی فکر دے رہے ہیں، کیا ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔ ہم نے تو انہیں دنیا میں اتنا ڈبو دیا ہے، ہم انہیں دنیاوی مناصب کی اتنی تعلیم دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اونچا منصب مل جائے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بن جائے، ایک کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی بن جائے۔ ان سب کا آخر انجام کیا ہے؟ سب کچھ بنا لیا، بہت سارے گھر بھی لے لیے، بہت ساری زمینیں بھی جمع کر لیں، بہت سارے دولت بھی جمع کر لی، بہت ساری گاڑیاں بھی بن گئیں، اور پھر اولاد کو بہت مناسب میں مل گئے۔ اس کے بعد آخر جب سکندر دنیا سے جا رہا تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ کھلے رکھنا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ دنیا کو فتح کرنے والا جب دنیا سے گیا تھا تو خالی ہاتھ تھا۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کون سی فکر پال لی ہے، اور ہم اپنے اولادوں کی تربیت کس جگہ پہ کر رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں کیا بن جائیں؟ کیا ہم میں سے کسی کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے بچے اچھے مسلمان بن جائیں، اچھے مومن بن جائیں؟ آج تو ہماری وہ سوچ رہی ہی نہیں ہے۔ ہماری سوچ ہے تو یہ کہ مثلا ہمارے بچوں کی دنیا کامیاب ہو جائے، یا ہم خود اچھے سے اچھے مرتبوں پر فائز ہو جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کریں، اور ہمیں اس فکر میں ہماری زندگی وقف ہو جائے کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں گے۔ اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل اور قیامت کے حالات، جنت اور دوزخ کی منظر کشی پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ کاف کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت جمعہ اور فجر کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف کاف سے کیا گیا ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اسی حرف کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ کاف والقرآن المجید، کاف قرآن مجید کی قسم۔ ان کافروں نے پیغمبروں کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرنے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا
چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جن کو مخاطب کیا گیا ہے، بیسکلی تو قرآن کا ہر حرف مسلمانوں کے لیے ہے، مسلم امت کے لیے ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خاص طور پہ گمراہ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ کیسے ایسا ممکن ہے کہ انسان مٹی ہو جائے تو وہ جو ہے نا دوبارہ سے زندہ ہوگا اور اسے حساب دینا ہوگا اور سب کچھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو انسانی عقل کے سوچنے کی بات ہے، انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ جو رب ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ سے تخلیق کر لے۔ وہ تو کن کہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس اللہ رب العزت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جسم کے وہ حصے دوبارہ کیسے جمع ہوں گے جن کو مٹی کھا چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم کے جن جن حصوں کو مٹی کھاتی ہے ان سب کا ہمیں پورا علم نہیں ہے، اسی لیے ان کو دوبارہ بحال کر دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بے شک۔ اور یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو بھلا کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، تو واقعہ یہ ہے کہ زمین میں ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ دو متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی اور اس میں کسی قسم کے رہنے نہیں ہیں، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور اس کو ہر طرح کی خوشنما چیزوں سے مزین کر دیا ہے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اور پھر آگے یہ ذکر ہے کہ آسمان سے برکتوں والا پانی اترتا ہے اور اس پانی سے پھر کس طرح کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اس کو انسان چوپائے استعمال کرتے ہیں، اور کیسے کیسے اس پانی سے پھر کہاں کہاں پہ سبزے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب رب العزت کی نشانیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کے لیے قرآن کو کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن کے ساتھ انسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، جب قرآن کے پردے ہٹ جائیں گے، جب ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، اور اس وقت ہم سمجھ سکیں گے کہ قرآن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیدہ بینا عطا کر دے کہ ہم دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روشن دل عطا کر دیں کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ مومن والی بصیرت عطا کر دیں کہ ہم قرآن سے ہمیں محبت ہو جائے، قرآن کی آیتیں ہم سے چھپ نہ جائیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنی نسل پر کام کرنے کی، ان کی کردار سازی پہ کام کرنے کی، اور ہمیں سب سے زیادہ اس وقت اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسلیں گمراہ نہ ہو جائیں اور ہم کسی طریقے سے ان کو بچا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور دنیا کے ہر ڈپریشن کا علاج، دنیا کی ہر بیماری کا علاج آپ کو اس قرآن میں ملے گا۔ جب آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا اور قرآن پڑھنے کی لذت نصیب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ خوش رہیے۔